بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کے سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہم توضیح المسائل، جس کا دوسرا نام احکام ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 171 ہم نے پڑھ لیا تھا اور سبق نمبر 172 آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ 171 میں بھی روزے کے احکام پڑھے تھے اور 171 میں بھی ذیلی ٹاپک جو چل رہا تھا مبطلات روزہ چار۔ مبطلات روزہ میں سے 7 مبطلات ہم نے پڑھ لیے۔ 7واں اور آخری مبطل جو ہے پچھلے سبق میں، سبق نمبر 171 کے آخری مسئلے 1615 میں ہم نے پڑھا تھا، اور ابھی آج سبق نمبر 172 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سبق کا عنوان بھی روزے کے احکام ہے اور اس کا مسئلہ 1616 ہے۔ اسے سٹارٹ کریں گے اور 1617 1618 1619 اس طرح سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جی 1616 مسئلہ نمبر روزے کے احکام نمبر 8 لکھا ہوا ہے کیا کرنا۔ نمبر 8 سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس سبق کا بھی اور مسئلے کا عنوان بھی روزے کے احکام ہے، لیکن ذیلی عنوان جو ہے سب ٹائٹل اس کا مبطلات روزہ ہے۔ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں تو کیا کرنا ہے، آئیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا سے مراد کیا ہے؟ اگر روزہ دار جان بوجھ کر کیا کرے تو اگرچہ وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہو، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سہواً یا بے اختیار ہو کر کیا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یہی آسان مسئلہ، آگے بڑھ۔ 1617 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص رات کو ایسی چیز کھا لے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ سے دن میں بے اختیار کیا آئے گی تو اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کسی شخص نے رات کو ایسی چیز کھائی کہ جس کی وجہ سے کیا آ سکتی ہے تو دن کو روزہ رکھا تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1618، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے اور مبطلات روزہ بیان ہو رہے ہیں۔ اگر روزے دار قے روک سکتا ہو، اگر یہ قے اپنے آپ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اسے روکے۔ جی اگر روزے دار روک سکتا ہے اور یہ قے اپنے آپ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اسے روکے، یعنی آٹومیٹکلی آ جاتی ہو۔ جی مسئلہ نمبر 1619، اس کا ٹاپک بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی چلی جائے، چنانچہ وہ اس حد تک اندر چلی گئی ہو کہ اس کے نیچے جانے کو نگلنا نہ کہا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے باہر نکالا جائے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر مکھی کافی حد تک اندر نہ گئی ہو تو ضروری ہے کہ باہر نکالے، اگرچہ اسے قے کر کے ہی نکالنا پڑے، مگر یہ قے کرنے میں روزہ دار کو ضرر اور شدید تکلیف ہو۔ اگر وہ قے نہ کرے اور اسے نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر اس کو قے کر کے باہر نکال لے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ پس دونوں صورتوں میں مکھی کو جو ہے وہ باہر نکالے یا اندر نگلے، دونوں صورتوں میں روزہ باطل ہوگا۔ جی اگلے مسئلے 1620 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار سہواً کوئی چیز نگل لے اور اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے، چنانچہ اس قدر نیچے چلی گئی ہو کہ اگر اسے معدہ تک لے جائے تو اسے کھانا نہ کہا جائے تو اسے باہر نکالنا ضروری نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی اگر تو اس نے روزہ دار نے سہواً کوئی چیز نگل لی ہو، جان بوجھ کر سہواً سے مراد،
اور اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے، جو اس قدر نیچے چلی گئی ہو کہ اسے معدے تک لے جائے تو اسے کھانا نہ کہا جائے، معدے تک لے جائے تو کھانا نہ کہا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معدے تک لے جائے تو اسے کھانا کہا جائے، اسے باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے 1621 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کسی روزے دار کو یقین ہو کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے حلق سے باہر آ جائے گی، چنانچہ ڈکار لینا اس طرح ہو کہ اس پر قے صادق آئے، تو عمدن ڈکار نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر اسے یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آپ کی توجہ دلانے کے لیے۔ 1621 مسئلہ نمبر ہے، اگر کسی روزہ دار کو یقین ہو کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے حلق سے باہر آ جائے گی، ڈکار جو اس طرح کرتے ہیں نا، وہ ان چیزیں جو ہے نگلنے کے لیے یا باہر پھینکنے کے لیے بھی گلے سے ہوتا ہے، تو عام طور پر اندر ہی نگلنا ہوتا ہے، ہاضمے کے لیے ہوتا ہے، تو ڈکار لینا اس طرح ہو کہ اس پر قے صادق آئے تو عمدن ڈکار نہیں لینا چاہیے، اور لیکن اگر اسے یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اسے یہ یقین نہ ہو کہ وہ قے اس پہ صادق آتی ہے یا نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلے 1622 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے حلق میں یا منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اسے اگل یعنی باہر پھینک دے، اور اگر وہ چیز بے اختیار پیٹ میں چلی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1623 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے، اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کام جان بوجھ کر نہ کرے تو پھر اشکال نہیں ہے، لیکن اگر جنب سو جائے، جنب یعنی مجرم شخص جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، وہ سو جائے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ چنانچہ اگر انسان نہ جانتا ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے بعض روزوں کو باطل کرتی ہیں، اگر اس میں کوتاہی نہ کیا ہو اور مذبذب بھی ہو، مذبذب یعنی تذبذب کا شکار ہو، یعنی کوئی چیز اسے کنفرم نہ آ رہی ہو سمجھ، مذبذب بھی نہ ہو، یا یہ کہ شرعی حجت پر اعتماد رکھتا ہو اور کھانے پینے اور جماع کے علاوہ ان افعال میں سے کسی فعل کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جی ماشاءاللہ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1624، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر روزہ دار سہون کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور اس خیال سے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے، دوبارہ عمدن کوئی اور ایسا ہی کام کرے تو گزشتہ مسئلے کا حکم اس شخص کے بارے میں جاری ہوگا، یعنی اس کا روزہ باطل ہوگا۔ روزہ دار سہون بھول کر ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور اس خیال سے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے، دوبارہ عمدن کوئی اور ایسا ہی کام کرے تو گزشتہ مسئلے کے یعنی روزے کے باطل ہونے کا حکم اس پر لاگو ہوگا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1625، اگر کوئی چیز زبردستی روزہ دار کے حلق میں انڈیل دی جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے مجبور کیا جائے کہ اپنے روزے کو کھانے پینے یا جماع سے توڑے دے، مثلا اسے کہا جائے کہ اگر تم غذا نہیں کھاؤ گے تو ہم تمہیں مالی یا جانی نقصان پہنچائیں گے، اور وہ نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کچھ کھا لے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی احتیاط واجب کی پرواہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آپ کی توجہ دلانے کے لیے۔ یہ 1625 مسئلہ نمبر ہے، اگر کوئی چیز زبردستی روزہ دار کے حلق میں ڈال دی جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ زبردستی مجبوری والی حالت جو ہے یہ ایک علیحدہ صورت ہوتی ہے، اختیاری حالت سے ہٹ کے ہے، لیکن اگر اسے مجبور کیا جائے کہ اپنے روزے کو کھانے پینے یا جماع سے توڑ دے، مثلا اسے کہا جائے کہ تم غذا نہیں کھاؤ گے تو
ہم تمہیں مالی یا جانی نقصان پہنچائیں گے، نہیں کھوگے، یعنی ادھر سے پریشر ڈال رہے ہیں جان مال کے نقصان کا، اور نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ بھی احتیاط کی واجب بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی کوئی اور کام کرنے کا کہتا ہے جو مبطلات روزہ میں سے ہے۔ جی اگلے مسئلے کو پڑھنے کی طرف جاتے ہیں، چلتے ہیں، بسم اللہ۔ مسئلہ نمبر 1626، روزہ دار کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ لوگ کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں گے یا اسے روزہ توڑنے پر مجبور کریں گے، تو خود اپنا روزہ توڑ دو، اور اگر ایسی جگہ جائے یا بامر مجبوری وہ خود کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے حلق میں اڈیل دے تو احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے، اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1627، اس کا ٹائٹل عنوان روزے کا احکام۔ ذیلی ٹاپک جو ہے روزے کے مبطلات چل رہا تھا، ابھی اس مسئلے میں روزے کے مبطلات ٹاپک نہیں رہا ذیلی، بلکہ روزے کے مکروہات یا وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ تو آئیں ان کو پڑھتے ہیں کہ جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، وہ 10 چیزیں یہاں ذکر ہیں، اور بھی کچھ ہے، ان کو سارے کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بیان نہیں کیا گیا۔ تو توضیح وسائل میں جو چیزیں درج تھیں انہی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جب اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے، اس وقت یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلاً حمام جانا، فصل کھلوانا۔ حمام جانا جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں جو حمام جاتے ہیں اس کا معنی اور ہے، اور جو دوسرے ممالک میں مثلاً ایران میں حمام کا مطلب ہے کہ وہاں ایک تالاب اور وہاں باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے، جو نہانے والا شخص بھی موجود ہوتا ہے، تو اپنے وہ مخصوص اعضاء کو چھپا کے انسان جو ہے وہ پھر جس طرح ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں دریا اور ندی نالوں میں غسل کرنے کے لیے، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں نہانے کے لیے آتے، تو اس طرح کو وہاں باقاعدہ نہانے کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ حمام جانا جو ہے جو، اور اس کی کمزوری کا باعث یہ بنتا ہے کہ وہ سارا دن نہانا ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں خاص مثلا وہ جو جس طرح مالشی ہوتے ہیں اسی طرح کے نہانے والے صابن کے ساتھ اور کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ اسپیشلی صفائی کرتے ہیں انسان کی، یوں کہوں۔ بہرحال اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنا، اگر یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ نمبر 3 ہے۔ اگلی سلائیڈ میں بھی اسی مسئلے کو نمبر 4 سے پڑھیں گے۔ نمبر 4، خوشبودار گھاس سونگھنا، یہ بھی مکروہ ہے روزے دار کے لیے۔ نمبر 5، عورت کا پانی میں بیٹھنا، یہ بھی مکروہ ہے، خواتین توجہ رکھیں۔ نمبر 6، شیاف استعمال کرنا، یعنی کسی خشک چیز سے اینما لینا۔ نمبر 7، جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا۔ گرمیوں کے موسم میں عام طور پر لوگ جو ہے بار بار اس کو گیلا کرتے ہیں لباس کو، تاکہ پیاس کم لگے، محسوس کم ہو۔ نمبر 8، دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے۔ نمبر 9، تر لکڑی سے مسواک کرنا۔
نمبر 10، بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا، بار بار کلیاں کرنا ہے، یہ 10 کی 10 چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہیں روزدار کے لیے، اور یہ بھی مکروہ 10 کے ساتھ ساتھ اضافہ یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شہوت انگیز کام کرے، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔